یوسفن ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ہمارا کیا بگڑ رہا ہے؟ تریپورہ کی مسلمان جل رہے ہیں، ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ عقل مند آدمی سمجھتا ہے بغل کی جھوپڑی پر اگر آگ لگتی ہے تو وہ چنگاریاں تمہارے گھر کو بھی جلائے گی، تمہارے بھی بستر اور تمہارے بھی ساز و سامان خاکستر کرے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو اس کے خلاف آواز اٹھانا ہر انسان کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ مجھے آج سمجھ میں نہیں آئی بات، وہ حقوق انسانی کی تنظیمیں کہاں چلی جاتی ہے؟ وہ این جی اوز جانور کے لیے لڑتی ہے، وہ این جی اوز کہاں چلی جاتی ہے جو ایک ہتھنی کا بچہ مر گیا تھا تو پورا بویلا مچایا؟ تمہارے نزدیک ایک جانور مر جائے تو پوری تنظیمیں آ جاتی ہیں۔ ایک انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کو اس طرح سے مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے۔ اس کو اتنا ہی نہیں کہ چھپا کر ختم کر دیا جاتا ہے، اس کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اے مسلمانوں، تمہارا کوئی سہارا نہیں، ابھی کوئی آسرا نہیں جو تم جے جے کرتے گھوم رہے تھے۔ اب سمجھ جاؤ، آج اس کی گود میں چند دن بیٹھے، کل اس کی گود میں چند دن بیٹھے، اور تم نے جن جن کو مسیحا سمجھا یہ سب تمہارے لیے نافرمان ہی ثابت ہوئے۔ آج تک تمہارے حقوق پر بات کرنے والی کوئی بات ہی نظر نہیں آتی، اس لیے تم اپنی قیادت کو سمجھو۔ آج بھی اگر نہیں سنبھلو گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہیں رہے گی داستانوں میں۔ یہ آج میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ابھی بھی تمہارے درمیان یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ راجنیتک کر رہے ہیں، پولیٹکس کر رہے ہیں، یہ سیاست ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے کیا تعلق؟ اگر ہمارے حقوق محفوظ ہوتے ہم تو ان کرسیوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ اگر اسلام، قرآن، رسول پاک کی ذات اور مسلمانوں پر حملے نہ ہوتے ہمیں ضرورت بھی نہ تھی کہ ان کی کرسیوں کی طرف دیکھنے کی، لیکن تم اقتدار کے نشے میں پوری قوم کو نہیں بلکہ پورے دین کو ہلانا شروع کر دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم جیسے لوگ بھی میدان میں اتریں گے اور پھر دیکھنا ایک دن آندھی اور طوفان کی شکل میں اختیار کرے گی، اور بعد میں پھر تمہیں خبر ہوگی کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ غلط کیا، ظلم کیا۔ عزیزان گرامی، علماء بھی اپنا منصب سمجھیں، اور جو ہمارے سن رہے ہیں ان کو یہ میسج ضرور دوں گا کہ اپنا سیاسی شعور بھی بیدار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں طاقت اور قوت عطا کی ہے، اب بھی تم اپنے فیصلے سے بہت کچھ بدل سکتے ہو۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ پورا مسلمان اب سونے لگ گیا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ خاموشی سب کو تباہ اور برباد کر دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام مؤمنین ایک جسم کی طرح ہیں، ایک کو اگر درد ہو رہا ہو، ایک کو اگر تکلیف ہو رہی ہو تو تمہیں بھی بے چین ہونا چاہیے، بے قراری تمہارے اندر بھی آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تریپورہ کی مسلمانوں کو حفاظت فرمائے۔